ناظرین اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی خدمت میں ساجد مرزا کا آداب۔ خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ آئیے جانتے ہیں پیارے وطن کی کچھ خاص خبریں۔ راجستھان میں ہونے والے ریٹ امتحان میں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی۔ امتحان میں برقع پہننے کی وجہ سے ایک مسلم طالبہ کو امتحان نہیں دینے دیا گیا۔ راجستھان کے کوٹا ضلع میں منعقدہ ریٹ امتحان کے ایک سینٹر پر برقع پہن کر امتحان دینے کے لیے پہنچی ایک مسلم طالبہ سے سینٹر کے ذمہ داران نے برقع اتارنے کے لیے کہا، لیکن جب طالبہ نے برقع نہیں اتارا تو پہلے طلبہ کو امتحان میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس طالبہ کو دوبارہ نکال دیا گیا۔ اس دوران کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ آخرکار وقت ختم ہو گیا، لیکن طالبہ کو امتحان کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد مسلم تنظیموں کے ذمہ داران نے اقلیتی کمیشن کو اس تعلق سے خط لکھا ہے۔ اس خط میں سینٹر اور ان افراد پر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے جنہوں نے طلبہ کو برقع پہننے کی وجہ سے امتحان میں شامل نہیں ہونے دیا۔ جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کے مشترکہ وفد نے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی اور جماعت اسلامی کے امیر جناب سید سعادت اللہ حسینی کی ہدایت پر آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت کمار شرما سے گوہاٹی میں واقع ان کے دفتر میں ملاقات کی اور ضلع درانگ کے دھولپور میں سرکاری زمین کے انخلا کی وجہ سے پیش آمد واقع اور انسانی عظمت کی بے توقیری اور غریب و مزدور طبقے کو اپنے ہی وطن میں بے گھر کرنے پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور مطالبہ کیا کہ اس سانحہ کی اعلی سطح جوڈیشنل انکوائری کی جائے، پولیس ایکشن میں ہلاک ہونے والوں کو 20 لاکھ اور زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ معاوضہ دیا جائے، اجاڑے گئے خاندانوں کے لیے دوا پانی اور اشیاء خوردنی کا انتظام کیا جائے، سرکار کی طرف سے 6 بیگھہ زمین کھیتی کے لیے اور 1 بیگھہ زمین جو رہائش کے لیے دینے کا وعدہ کیا تھا اسے جلد پورا کیا جائے۔ وفد میں شریک جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ درانگ ضلع میں جو کچھ ہوا وہ انسانیت سوز ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ مظلوموں کو انصاف دلانے میں ذاتی طور پر مدد کریں گے۔ گزشتہ ہفتے اتر پردیش ATS کے ذریعے گرفتار کیے گئے معروف مبلغ اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی کی حمایت میں مختلف مقطع فکر اور سماجی اور سیاسی حلقوں سے آواز بلند کی جا رہی ہے اور مولانا کے خلاف ATS کی کارروائی کو اتر پردیش کی یوگی حکومت کے اشارے پر اٹھایا گیا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس پورے معاملے کو اتر پردیش میں آئندہ ہونے والے اسمبلی انتخابات کا پیش خیمہ بتایا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو لے کر نوجوان دلت لیڈر اور بھیم آرمی کے چیف و آزاد سماجی پارٹی کے قومی صدر چندر شیکھر آزاد نے بھی مولانا کلیم صدیقی کی حمایت کرتے ہوئے اس کارروائی کو سراسر ناانصافی قرار دیتے ہوئے UP حکومت پر نشانہ سادھا اور کہا کہ یوگی حکومت انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ آزاد سماج پارٹی کے قومی صدر ایڈوکیٹ چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ BJP کے پاس الیکشن لڑنے کا کوئی مدعی نہیں ہے، وہ انتخابات جیتنے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری اور سازش کا ایک حصہ، لیکن اب اتر پردیش میں فرقہ وارانہ تصادم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دیوبند سے متصل قصبہ نانوتا میں دہلی یمنوتری قومی شاہراہ پر چندر شیکھر آزاد کا گزشتہ روز کارکنان نے گل پوشی کر کے شاندار استقبال کیا۔ اس دوران چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ انتخابات کارکنوں کی بنیاد پر ہی لڑے جاتے ہیں، اگر کارکنان محنت کرے تو ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے 4.5 سال کی مدت میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ سمندری طوفان گلاب گزشتہ روز شام کو شمالی آندھرا پردیش اور جنوبی اڑیسہ کے کلنگ پٹنم کے گوپال پور سے ٹکرانے کے بعد اس کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے اور اب یہ کم دباؤ والے علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ کم دباؤ والا علاقہ مہاراشٹر کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے اگلے 2 سے 3 دنوں میں مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس لیے ممبئی سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ودربھ اور مراٹھواڑہ میں موسلادھار بارش کا انتباہ دیا ہے، جس میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کی رفتار بھی زیادہ ہوگی۔ ودربھ اور مراٹھواڑہ کے چندرپور، ناندیڑ، لاتور اور عثمان آباد میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے
کہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو مسلمانوں کے حق میں نہیں بولتے، انہیں ڈر ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے ووٹ ضائع ہو جائیں گے۔ اویسی نے ہزاروں کے مجمع سے تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر کے دوران یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بی جے پی کی حکومت ان کے الیکشن لڑنے سے نہیں بنتی۔ کولکاتہ، مہاراشٹر اور جھارکھنڈ سمیت کئی ریاستوں کے نام گنے اور کہا کہ ہم نے وہاں الیکشن لڑا تھا لیکن بی جے پی کی حکومت نہیں بنی۔ اگر بی جے پی جیت جاتی تو ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے؟ سابق ایم پی عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین کانپور سے اسمبلی الیکشن لڑے گی۔ قومی صدر اسدالدین اویسی نے یہ اعلان جموں کے خوشبو میدان میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔